جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بات کی حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ. آج کے اگلے لیکچر میں ہم جو بات کر رہے ہیں بیٹا وہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی بیٹا بر صغیر کے بہت بڑے صوفی ہیں. ہم نے ابھی تک جتنے صوفیاء کرام پڑھے وہ ہم نے عرب دنیا کے پڑھے. یہ ہیں عجم دنیا کے یعنی بر صغیر پاک و ہند اس ایریا کے یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی. بیٹے بہت بڑے اللہ کے ولی. انہوں نے دین اسلام کی خدمت کیسے کی، دین کہاں سے سیکھا، پھر کتابیں کس طرح لکھی اور زندگی میں روحانیت کو تصوف کو کیسے آگے پہنچایا، یہ ذرا سنتے ہیں پڑھتے ہیں. آئیے ابتدا کریں گے. پہلی لائن پر بیٹے آپ ہیڈنگ لکھیں گے. شاباش. اس انٹروڈکشن میں پہلی ہیڈنگ آپ نے لکھی بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کے معروف صوفی بزرگ ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں. اہل بیت کا مطلب ہے یہ حضور کی اولاد میں سے ہیں. بولو کی اولاد میں سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. آپ کا نام محمد نظام الدین، والد کا نام احمد بخاری، سلطان الاولیاء اور محبوب الہی یہ ان کے مشہور لقب ہیں. یہاں آپ لکھیں گے آباء و اجداد. آباء و اجداد آپ ہیڈنگ نہیں لکھ رہے، نانوں کے پاس گئے ہوئے ہو. اللہ کے بندے کو خیال کر. آباء و اجداد بیٹے ان کے آباء و اجداد کے کہتے ہیں جی آپ کے آباء و اجداد بخارا. یہ بیٹے جہاں امام بخاری کا نام سنا ہوا ہے سمرقند، یہ بخارا وہاں کا ہے. تو یہ بخارا سے ان کے آباء و اجداد ہجرت کر کے بدایون میں آباد ہو گئے تھے. بدایون یہ ہندوستان کا علاقہ ہے. بولیے کہاں کا علاقہ ہے؟ ہندوستان کا. اچھا وہیں بدایون میں 1237 میں آپ کی پیدائش ہوئی. 5 برس کی عمر میں آپ کے والد کا وصال ہو گیا. انڈر لائن کریں MCQs. آپ کے والد بدایون کے قاضی تھے. کیا لکھیں گے؟ تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت. بیٹے 15 برس کی عمر میں یہ دہلی تشریف لے آئے. بدایون سے دہلی آ گئے 15 سال کی عمر میں. پھر قرآن و حدیث اور فقہ میں آپ کے اساتذہ میں بیٹے بزرگوں کے نام بولیے، ان کے ٹیچرز کے نام کیا کیا ہیں؟ پہلا نام ہے علامہ علاء الدین اصولی، شمس الدین خوارزمی اور کمال الدین محمد صاحب. ٹھیک ہے رحمت اللہ علیہ قابل ذکر نام ہے. یعنی کہ مرشد کامل. ان کے مرشد کون ہیں؟ مرشد کامل. تو بیٹے انڈر لائن کریں 20 برس کی عمر میں یہ اجودن آئے. اجودن جو موجودہ پاک پتن شریف ہے. پاک پتن شریف کا پرانا نام اجودن ہے. جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے تھے تو پھر ان کے آنے کے بعد وہ پاک پتن ہو گیا تھا. پتن کہتے ہیں نہر یا دریا کی جو پٹڑی ہوتی ہے، جو اس کا کنارہ ہوتا ہے، کنارہ، اس کو پتن بولتے ہیں. اور پاک تو پہلے اجودن یہ ہندو کے نام پر تھا. تو اجودن سے پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے. آپ کو معلوم ہے نا کہ میرا گاؤں بھی، میرا شہر بھی پاک پتن ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس کی زیادہ محبت بھی ہے اور اس سے تعلق بھی ہے اور وہی شہر بھی ہمارا. تو وہاں کے بزرگ ہیں حضرت بابا فرید. آپ نے نام سنا ہوا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ خواجہ نظام الدین اولیاء 20 برس کی عمر میں حضرت بابا فرید کے پاس گئے اور ان کے مرید بن گئے اور ان سے دین سیکھنا شروع کیا. اب حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے دست مبارک پر بیعت کی اور 6 پاروں کا درس بھی حاصل کیا. یعنی 6 سپارے قرآن مجید کے ان سے سیکھے. اچھا اب یہاں لکھیں صحبت شیخ. صحبت شیخ. صحبت شیخ کا مطلب ہے کمپنی آف ٹیچر. یعنی یہ اپنے مرشد کے پاس رہے اور اس سے کیا سیکھا؟ کہتے ہیں شیخ نے کلا چہار ترکی. بیٹے ادھر دیکھو، 4 کونوں والی آپ کو ٹوپی دی آپ کے مرشد نے. آپ نے کبھی دیکھا ہو چشتیوں کو، چشتی سلسلہ
سلسلہ کے ماننے والے جو لوگ ہمارے معاشرے میں بھی رہتے ہیں، ان کی ٹوپی آپ پہنتے ہیں تو ٹوپی اس کے 4 کونے ہوتے ہیں. یہ حضرت بابا فرید الدین کا شکر نے ان کو 4 کلوں والی 4 کونوں والی ٹوپی دی. اور وہ 4 کونوں والی کیوں دی؟ ویسے تو بیٹے گول ہوتی ہے، تو 4 والی کیوں دی؟ وہ کہتے یہ دیکھو ٹوپی عطا کی جو بنیادی طور پر 4 چیزوں کو ترک کرنے کا وعدہ تھا کہ بیٹا یہ میں ٹوپی دے رہا ہوں، اس کے 4 کونے ہیں، تو 4 کونے کا مطلب ہے آپ نے 4 چیزیں آج کے بعد نہیں کرنی، 4 کام آج کے بعد نہیں کرنے. کون کون سا؟ ایک کونے کا مطلب ہے کہ دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے لامحدود مشقت نہیں کرنی، یعنی مال جمع کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی. نمبر 1. نمبر 2، ایسا خوف آخرت جو خوف الہی پر غالب ہو، یعنی آپ کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. 2 باتیں. تیسری بات، اچھا بہت زیادہ نہ کھانا کھانا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سونا ہے. یہ 4 کونوں کی ٹوپی دے کے 4 نصیحتیں کی جا رہی ہیں. چوتھا بیٹے کیا؟ نفس کی تابع فرمانی، یعنی آپ نے اپنے نفس کی بات نہیں ماننی، یعنی آپ نے دل کی بات نہیں ماننی. دل کہے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے اپوزٹ جانا ہے. دل کہے کہ میں نے جناب آج عیاشی کر لی، دل کی بات نہیں ماننی، اس کے اپوزٹ جانا. تو یہ 4 باتیں لی. آگے چلیں بیٹے، لکھیں گے اسلامی تعلیمات کا نچوڑ. اسلامی تعلیمات کا نچوڑ. اچھا کہتے ہیں یہ چیزیں آج بھی سلسلہ چشتیہ کے امتیاز ہیں اور یہی اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے. یہاں آپ لکھیں گے حکم کی تعمیر. حکم کی تعمیر. آپ اپنے شیخ کے حکم پر دہلی تشریف لائے اور خلق خدا کی خدمت کا سلسلہ شروع کیا. آپ کا مزار مبارک دہلی میں ہے. آپ اپنے مریدین کو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہدایت فرماتے اور آپ کو علوم القرآن پر خاص دسترس حاصل تھی. یہاں لکھے حسن سلوک کا پیکر. تیزی سے آپ بیٹے لکھتے جائیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے ہمارا. حسن سلوک کا پیکر. آپ نے پوری زندگی طلب علم، عبادات، ریاضات و مجاہدہ اور لوگوں کی تربیت و اصلاح میں گزار دی. آپ متقی، پرہیزگار، صاحب سخاوت و انصار و دلجوئی کرنے والے، عفو و درگزر سے کام لینے والے، حلیم و بردبار اور حسن سلوک کا پیکر تھے. کیا لکھیں گے؟ حسن سلوک کی مثال. حسن سلوک کی مثال، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک شخص آپ کا سخت مخالف تھا اور آپ کو برا بھلا کہتا تھا، لیکن اس کے فوت ہو جانے پر آپ اس کے جنازہ میں تشریف لے گئے اور دعا کی کہ اے اللہ اس شخص نے جو کچھ بھی مجھے کہا یا میرے ساتھ کیا، میں اس کو کیا کرتا ہوں بیٹا؟ معاف کرتا ہوں. یہاں لکھیں فرامین عالیہ. آپ کے مختلف فرامین بھی ہیں. آپ ملفوظات کا معنی ہوتا ہے فرامین. آپ کے فرامین سے تزکیہ نفس اور روحانی آثار واضح. آپ فرماتے ہیں کچھ ملے تو جمع نہ کرو، نہ ملے تو فکر نہ کرو. یہ سارے ان کے اقوال ہیں. فرامین کا مطلب اقوال. امید رکھو اللہ ضرور عطا کرے گا، کسی کی برائی نہ کرو، بلا ضرورت قرض نہ لو، ظلم کے بدلے عطا کرو. ایسا کرو گے تو بادشاہ تمہارے در پر آئیں گے. فقر و فاقہ رحمت الہی. جس شب فقیر بھوکا سویا وہ شب اس کی شب معراج ہے. اللہ کی راہ میں جتنا بھی خرچ کرو وہ اسراف نہیں کہلاتا، یعنی فضول خرچی نہیں کہلاتا. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے وہ اسراف ہے، وہ فضول خرچی ہے، خواہ کتنا کم ہی. یا لکھیں مخلوق کی خدمت. مخلوق کی خدمت. پھر بیٹے ہر صوفی بزرگ کی طرح آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی اور برصغیر کے معاشرے کو سدھارنے میں اہم کردار ادا کیا. ہزاروں کی تعداد میں فقراء و مساکین آپ کے لنگر کھانے سے کھانا کھاتے. آپ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اخلاص اور تقویٰ سے بھرپور شخصیات تیار کی. ان میں شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، امیر خسرو اور حضرت امیر حسن سجزی کے نام سر فہرست ہیں. یہ بیٹا بڑے بڑے بزرگ، صوفی بزرگ، یہ بیٹا ان کے مرید تھے اور ان کے شاگرد تھے. آگے چلیں، یہاں لکھیں طالب علم کا واقعہ. طالب علم کا واقعہ. ایک طالب علم کا واقعہ ہے بیٹے، اور لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم آیا
اور آپ کے سامنے اپنی ضروریات بیان کی تو اس وقت آپ کے پاس ایک بیل کے سوا کچھ نہ تھا. آپ نے وہی بیل طالب علم کے حوالے کر دیا اور فرمایا جاؤ دینی علمی ضروریات پوری کر لینا. یہ میرے پاس بیل ہے، اس کو بیچ کے اپنی فیسیں ادا کر لینا. وہ لے گیا. آپ نے خاندان خلجی اور خاندان تغلق تک کے مختلف سلاطین کا زمانہ دیکھا. آپ نے ان کی بھی ہر ممکن اصلاح کی کوشش کی. یہاں لکھیں راحت القلوب، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، راحت القلوب. یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور راحت القلوب. بیٹے راحت القلوب آپ کی وہ تحریری کاوش ہے جس میں آپ نے اپنے شیخ کامل حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال جمع کیے ہیں. دوسری کتاب ہے افضل الفوائد. افضل الفوائد یہ کی دوسری کتاب. افضل الفوائد آپ کے اپنے ملفوظات ہیں جو حضرت خواجہ میر خسرو نے جمع کیے. یا لکھیں فوائد الفوات، فوائد الفوات یہ تیسری کتاب ہے. آپ کے اپنے ملفوظات ہیں. اچھا آپ کے وہ ملفوظات ہیں جن کو حضرت امیر حسن سجزی نے جمع کیا ہے. پھر یہ ملفوظات آپ کی تعلیمات کا نچوڑ ہے جن میں شریعت، عبادت، احسان، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تفصیلی تذکرہ ہے. یہاں لکھیں گے وفات. آپ کی وفات 1324 عیسوی میں ہوئی. یہاں لکھیں گے خلاصہ کلام. ایکسائز دیکھو بیٹا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا لقب ہے سلطان الاولیاء. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی جائے پیدائش ہے بدایون. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو خصوصی دسترس حاصل ہے علوم القرآن پر، علوم القرآن پر. اچھا اس کے بعد حضرت ابو القاسم قشیری کی مشہور حضرت شیخ فرید الدین عطار کی مشہور تصنیف ہے تذکرۃ الاولیاء. حضرت ابو القاسم قشیری کہاں پیدا ہوئے؟ تارو. جلدی سے انٹرلائن کریں. اس کے بعد رسالہ قشیریہ کا تعارف، جہاں میں نے رسالہ قشیریہ کی ایڈنگ لکھوائی ہے وہ آ جائے گی. پھر حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی کے کوئی سے 3 ملفوظات تحریر کریں. یہ بیٹا جو ابھی میں نے لکھوائے ملفوظات فراہمی یہ والی. اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی کی معاشرتی روحانی خدمات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ بیٹا مخلوق کی خدمت والا پوائنٹ ہے. اس کے بعد حضرت شیخ فرید الدین عطار کی تصنیف پند نامہ کے موضوعات تحریر کریں. یہ بیٹا جو پچھلے لیکچر میں پڑھایا تھا پند نامہ کا تعارف وہ اس کے اندر آ جائے گا. تو یہ شارٹ کویسچن یہ آپ نے کل یاد کر کے آنے اور یہ شخصیات کی تو آپ نے مکمل طور پر ریڈ کر کے آنا ہے. آپ سے سوالات پوچھیں.